مائیکل چکما کو بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی اس مصروف سڑک سے 2019 میں اغوا کیا گیا تھا۔ آج بھی یہاں آنا انہیں جذباتی کر دیتا ہے۔ میں خوش ہوں لیکن کہیں نہ کہیں خوفزدہ بھی ہوں۔ قبائل کے حقوق کے لیے سرگرم مائیکل نے 5.25 سال ایک خفیہ حراستی مرکز میں گزارے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ مرکز ریاستی ادارے چلا رہے تھے۔ وہ جگہ کسی انسان کے رہنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ کمرہ ایک قبر کی طرح تھا جس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ مائیکل کو 5 اگست کو رہائی ملی۔ یہ وہی دن تھا جب سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ ملک میں جاری احتجاجی تحریک کے نتیجے میں مستعفی ہو کر بھارت فرار ہو گئیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ کے اقتدار کے پچھلے 15 برسوں کے دوران 700 سے زیادہ افراد لاپتہ ہوئے۔ ان میں زیادہ تر ان کی جماعت عوامی لیگ کے سیاسی مخالفین اور انسانی حقوق کے کارکن تھے۔ عائشہ علی کے بیٹے عبدالقادر بھوئیاں معصوم بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے کارکن تھے جو دسمبر 2013 سے لاپتہ ہیں۔ واقعے کے عینی شاہدین نے عائشہ کو بتایا تھا کہ ان کے بیٹے کو ریپڈ ایکشن بٹالین کے اہلکاروں نے اغوا کیا۔ کاش میرا بیٹا مجھے دوبارہ ماں کہہ کے پکارے کہ ماں کیسی ہیں آپ۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے جبری گمشدگیوں کی تحقیقات کے لیے ایک 5 رکنی کمیشن قائم کیا ہے۔ عائشہ کو امید ہے کہ یہ کمیشن ان کے بیٹے کو ڈھونڈ نکالے گا۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی داد رسی کرنے والے ایک گروپ مائر ڈاک نے کمیشن میں 80 سے زیادہ کیسز کی فائلیں جمع کرائی ہیں، جن میں عائشہ کے بیٹے معصوم کا کیس بھی شامل ہے۔ سنجیدہ اسلام مائر ڈاک کی کوارڈینیٹر ہیں۔ ان کے بھائی ساجد الاسلام شومن بھی معصوم کے ساتھ لاپتہ ہوئے تھے۔ توقع یہی ہے کہ وہ تمام خفیہ حراستی مراکز جو وہ کھولیں گے انہیں عوام کے سامنے لائیں اور گرا دیں، اور جو بھی وہاں موجود ہیں ان کے خاندانوں کو اطلاع دیں کہ یہ لوگ وہاں ہیں، انہیں اپنے خاندانوں کے پاس واپس جانے دیں، اور جو ابھی تک لاپتہ ہیں ان کے خاندانوں کو بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ کمیشن جو بہت سے لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے، بند دروازوں کے پیچھے کام تو کر رہا ہے، لیکن اس کے کام کی رفتار کئی لوگوں کے لیے مایوس کن بھی ہے۔ کمیشن بہت وقت لے رہا ہے جس کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ ہمیں 8-10 دن بعد بھی کوئی خبر نہیں دیں گے۔ جن سیکیورٹی اداروں پر جبری گمشدگیوں کا الزام لگایا جاتا ہے ان سے تحقیقات بھی ایک چیلنج ہے۔ شیخ حسینہ کی حکومت جبری گمشدگیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کرتی تھی۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو خدشہ ہے کہ انصاف ملنے میں اب بھی بہت طویل وقت لگ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ کے دور کے بہت سے اہلکار اب بھی نظام کا حصہ ہیں اور جواب دہی یا سزا سے بچنے کے لیے تحقیقات کی راہ میں رکاوٹیں بھی کھڑی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی واضح نہیں کہ کمیشن کی تحقیقات کے نتائج کو استعمال کیسے کیا جائے گا۔ ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کیسز کو بین الاقوامی جرائم کے ٹریبیونل میں لے جایا جائے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد پر افراد مقدمات دائر کریں، اور شاید تیسرا آپشن ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ معاہدہ روم کے تحت قائم بین الاقوامی فوجداری عدالت سے رجوع کیا جائے۔ مائیکل چکما بھی اپنا کیس کمیشن میں لے جانے کا سوچ رہے ہیں۔ میں اب بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس عمل سے کیسے گزرنا ہے، ایک ایسے شخص کے طور پر جو بازیاب ہو گیا تھا۔ بنگلہ دیش میں حکومت تو بدل گئی، بہت سے سوالوں کے جواب آنا ابھی باقی ہے۔ سارہ زمان، وائس آف امریکہ، ڈھاکہ، بنگلہ دیش۔